ایس فورشیز کے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، انسان ایمانداری سے صحیح راستے پر محنت کرے تو بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ آج کی یہ کہانی کچھ ایسے ہی ہے۔ رانا عابد حسین نامی ایک آدمی کی کہانی۔ یہ جاپان کے امیر ترین پاکستانی ہیں۔ مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، عالیشان لائف سٹائل۔ رانا عابد حسین کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ رانا عابد حسین کبھی فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف 8 کلاس تک پڑھائی کی ہوئی ہے۔ فیصل آباد کے ایک گاؤں سے ان کا جاپان تک کا سفر انتہائی حیران کن ہے۔ دوستوں، عابد حسین جاپان کے شہر ناگویا میں رہتے ہیں۔ ان کو جاپان میں کنگ آف ٹرکس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ٹرکس کے ڈاکٹر ہیں، یعنی یہ ٹرکس کے انجن کی آواز سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ رانا عابد حسین کا جاپان میں ٹرکس کا اور لاجسٹکس کا بزنس ہے۔ یہ جاپان سے باہر ٹرکس ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام جاپان کے اندر ہی ہے۔ یہ جاپان میں یوزڈ اور نئے ٹرکس بیچتے ہیں۔ رانا عابد حسین کو جاپان میں ٹویوٹا نے ہینو ٹرکس کا ایکسپورٹ ڈائریکٹر بھی بنایا ہوا ہے۔ ان کو مہنگے کپڑے، گھڑیاں اور گاڑیاں خریدنے کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس ایک گھڑی کی قیمت تو 5 کروڑ روپے تک کی بھی ہے۔ دوستوں، رانا عابد حسین کے پاس ہر طرح کی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ ان کے پاس اپنا ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے، لیکن کئی 100 کروڑ روپے کے مالک رانا عابد حسین یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ کہانی کافی حیران کن ہے۔ رانا عابد حسین فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں چیک نمبر 223 آسا سندھ والا میں رہتے تھے۔ ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ 17 سال کی عمر میں رانا عابد حسین نے باہر جانے کا پلان بنایا۔ ان کی تعلیم صرف مڈل تھی۔ ان کو اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے باہر جا کر کرنا کیا ہے، لیکن ان کا جنون ان کو ہانگ کانگ لے گیا۔ ہانگ کانگ سے یہ ساؤتھ کوریا پہنچے اور وہاں سے شپ میں بیٹھ کر غیر قانونی طریقے سے جاپان پہنچ گئے۔ جاپان پہنچ کر ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا آخر کرنا کیا ہے۔ شروع میں تو انہوں نے اخبار بھی بیچے، فیکٹریز میں بھی کام کیا، پیٹرول پمپس پر بھی نوکری کی۔ کچھ دن ایسے بھی تھے جب رانا عابد حسین کسی پارک میں ہی رات کو سو جایا کرتے تھے، لیکن ان سب نوکریوں نے عابد حسین کو جاپان کے کلچر کو سمجھنے میں بہت مدد کی۔ دوستوں، کوئی حلال کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ انسان جو بھی کام کر رہا ہو اس سے سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رانا عابد حسین بھی یہی کر رہے تھے۔ کچھ سال شدید محنت کرنے کے بعد رانا عابد حسین کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ دوستوں، انہوں نے اب کوئی کاروبار کرنے کا سوچا۔ اس دوران ان کی جاپان میں کافی جان پہچان بھی ہو گئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ جاپان میں ٹرکس کا کام کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ٹرکس کو ایکسپورٹ کرنا ہو یا پھر یوزڈ اور نئے ٹرکس کو جاپان میں ہی بیچنا ہو، آہستہ آہستہ رانا عابد حسین اس کام میں ماہر ہوتے گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا۔ یہ ٹرکس کے انجن کی آواز سن کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ رانا عابد حسین بھی ٹرکس کے معاملے میں جنونی تھے۔ ان کی دن رات کی محنت نے ان کو آج اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ یہ سالانہ 300 کروڑ کا بزنس کرتے ہیں۔ ان کو جاپان کا امیر ترین پاکستانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، رانا عابد حسین چیریٹی کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ یہ آئے دن اچھے کاموں کے لیے ڈونیشنز بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ 27 سال کے بعد اب پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں بھی آ کر رہنے لگے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ مزید موٹیویشنل یا سکسیس سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔